دین کافر فکر و تدبیر جہاد اور دین ملا فی سبیل اللہ فساد الفساد والفساد والفساد۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد مجھ سمیت بہت زیادہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ایران کی جو خود مختاری ہے اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ویڈیوز پوسٹ کی، تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک الگ ہی بحث و تکرار نے جنم لے لیا۔ کچھ لوگ کسی کو مشرک کہتے ہوئے نظر آئے، کچھ کامنٹ سیکشن میں کسی کو ناسبی، کسی کو رافضی ہونے کا فتویٰ بانٹتے نظر آئے، کوئی کسی کو جہنم رسید کر رہا تھا، کوئی کسی کو جنت کے ٹکٹ بانٹ رہا تھا۔ مجھے بھی بہت زیادہ کامنٹس اور میسیجز موصول ہوئے۔ میں ان تمام لوگوں سے چند ایک معصومانہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو تاریخ کا پس منظر یاد کرواتا چلوں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ عیسائیوں کے ایک علاقے میں جب حملہ ہوا تو ان کے بڑے پادری اس بات پر بحث و تکرار کرنے میں مصروف عمل تھے کہ کیا سوئی کی نوک پر فرشتہ بیٹھ سکتا ہے یا نہیں، لیکن ان پر جب حملہ ہوا تو جو سوئی کی نوک پر فرشتوں کو بٹھا رہے تھے وہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، جو انکاری تھے وہ بھی مارے گئے۔ سقوط بغداد جب ہوا آج سے تقریباً 750 سال پہلے، جب ہلاکو خان نے منگولوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے تھے، تو اس وقت بغداد جو علم کا گہوارہ تھا، اس کے بڑے چوکوں میں جہاں مناظرے اور مجادلے مباحثے ہوا کرتے تھے، وہاں جو ہمارے بڑے ملا حضرات تھے وہ اس بات پر مناظرے میں مصروف تھے۔ ایک بڑے چوک میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا ہے، دوسرے چوک میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا کہ کیا کوا حلال ہے یا حرام، تیسرے چوک میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا کہ مسواک کی لمبائی ایک بالش تو ہونی چاہیے یا ایک بالش سے زیادہ۔ لیکن جب منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا تو جو اصحاب کہف کے کتے کا رنگ زرد گردانتے تھے وہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، جو سفید جانتے تھے ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جو کوے کو حلال کہہ رہے تھے وہ بھی مارے گئے، جو حرام کہہ رہے تھے ان کی گردنیں بھی اڑا دی گئی، جو مسواک کی لمبائی بالشت کہہ رہے تھے وہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور جو کم یا زیادہ گردانتے تھے وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور منگولوں نے مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے۔ آج ایک ایسی سنگین صورتحال میں جہاں فلسطینی معصوم بچوں کو شہید کیا جا چکا ہے، فلسطین بیت المقدس کے تقدس کو پامال کر دیا گیا ہے، بلکہ فلسطین کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے، وہاں کی مائیں چیختی رہی، عین الصلاح الدین کی صدائیں دیتی رہی، لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچا۔ اسی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جب ایران آگے بڑھتا ہے، وہ کہ ان کی پالیسی ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، وہ مسلمان سمجھ کر تمام ممالک پر تنہا ایک ایک کر کے حملہ کر رہے ہیں۔ فلسطین اب ایران، چیچنیا، بوسنیا، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ وہی اسرائیل جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہا تھا، جینوسائیڈ کر رہا تھا، اس کے خلاف جب علم بغاوت ایران بلند کرتا ہے، حملے میں آیت اللہ خامنائی شہید ہو جاتے ہیں، تو لوگ کفر کے فتوے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ شہید ہیں، نہیں وہ تو جاں بحق ہوئے ہیں، وہ تو جہنم رسید ہو گئے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ ایسے میں جب کفار تمہارے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، تم اس بات پہ بحث کرو گے کہ ہاتھ کہاں باندھ کے نماز پڑھنی ہے۔ رضا ثاقب مصطفی صاحب کی عظمت کو سلام، انہوں نے کل ایک پیغام جاری کیا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران والے شیعہ ہیں ان کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں، تو پھر آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جائیں، وہ تو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں زلزلہ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، تو کیا خون دیتے ہوئے، خون لیتے ہوئے آپ نے کبھی کسی کا مسلک پوچھا ہے؟ ایسی سنگین صورتحال، حالت جنگ میں بھی آپ مسلمان تفرقہ بازی پھیلانے سے باز نہیں آ رہے۔ کیا آپ نے کبھی سینما ہال میں جاتے ہوئے، کسی شاپنگ مال میں بسنت مناتے ہوئے، کرکٹ کے میدانوں میں کسی نے کسی سے مسلک کا اختلاف کیا ہے؟ یہ تمام معاملات مذہب کے معاملے پر ہی کیوں؟ مسلمان کے ساتھ جب کھڑا ہونے لگتا ہے تو پھر کیوں تفرقہ بازی پھیلائی جاتی ہے؟ رب کعبہ کی قسم، یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت تم میں تفرقے کو پھیلایا گیا ہے، تاکہ کوئی بھی ایک کاز ہو، کوئی بھی ایک مقصد ہو، تو تم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر، ایک پیج پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کفار سارے کے سارے ایک پیج پر آ چکے ہیں، برطانیہ، یورپ، امریکہ، اسرائیل، سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکے ہیں، اور یہاں کوئی بھی کسی کو مسلک کی بنیاد پر سپورٹ نہیں کر رہا۔ میں اگر آج ایران کو سپورٹ کر رہا ہوں تو اس لیے کہ اسرائیل جو ہمارا دشمن ہے، ایران اس کے مقابلے پر کھڑا ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہودیوں نے کتنے ایسے عالم دین ٹرین کر کے تمہارے اندر بھیجے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے کتنے ایسے عالم دینوں کو پکڑا تھا جو کہ یہودی تھے،
اور صرف مسلمانوں کے درمیان اس لیے آئے تھے کہ انہیں تقسیم کر سکیں، تفرقہ پھیلا سکیں۔ مذہب کی بنیاد پر تمہیں تقسیم کر دیا گیا ہے، کئی لسانیات کی بنیاد پر، کئی صوبوں میں، کوئی قوموں میں بڑھ چکا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اس وقت پورا عالم کفر، عالم اسلام کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک پیج پہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ نفرت کا درس دینا چاہیے؟ اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خوان گئے، اور اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خدا کے لیے مسلمانوں اب یہ تفرقہ چھوڑ دو اور ایک پیج پر آ جاؤ۔